الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي المطيع المبين المعين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين یا خدا بہر جناب مصطفیٰ امداد کن، یا رسول اللہ از بہر خدا امداد کن، یا شہید کربلا یا دافع کرب و بلا گل رخا شہزادہ گلگوں قبا امداد کن، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد بگرداب بلا افتاد کشتی مدد کن مدد کن مدد کن یا معین الدین چشتی قادری یمنعرے یا غوث اعظم میزنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب علم میزنم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ کروں تیرے نام پہ جاں فدا نہ بس ایک جاں تو جہاں فدا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ جس کو اپنے نبی سے جتنی محبت کا خیال ہو کوشش کریں اتنی ہی آواز کے ساتھ رسول اور آل رسول کی بارگاہ میں درود و سلام کی ڈالیاں نچھاور کر لیں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ و بارک وسلم صلاة و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لائق مبارکباد ہیں اراکین کمیٹی، وہ نوجوان جنہوں نے دن و رات محنت کرنے کے بعد اس عظیم محفل کو منعقد کیا۔ میں اس لیے بھی مبارکباد پیش کرتا ہوں اراکین کمیٹی کو کیونکہ اسی طرح کے نوجوان محنتیں کرتے ہیں، کوششیں کرتے ہیں، اور ان کی کوششوں کے نتیجے میں ہمیں اور آپ کو اللہ اور اس کے رسول کی باتیں کرنے کا موقع مل جاتا ہے۔ اگر آج یہ محفل نہ سجی ہوتی تو ہم بھی شاید کہیں ہوتے، آپ بھی کہیں ہوتے، رات بھر میں کتنی دنیا داری کی باتیں ہوتی، کتنے گناہ ہم کرتے۔ یہ اس محفل کی برکت ہے کہ آج ہم کتنے گناہوں سے بچ کے اللہ اور اس کے رسول کی ذکر کی محفل میں نیکیاں کما رہے ہیں۔ تا حد نظر لوگوں کا ہجوم ہے، دیوانوں کی محفل سجی ہے، اور سب سے بڑی برکت کی بات ہے کہ یہ بھی ہے کہ ہماری محفل میں حضور کا بیٹا مہمان خصوصی بن کے آیا ہوا ہے۔ بھائی کفیل انور صاحب بڑے اچھے انداز میں نقابت کے فرائض انجام دے رہے ہیں، اور میری دعا ہے اللہ ان کو دن دونی رات چوگنی ترقیاں عطا فرمائے۔ جہاں یہ محنت کرتے ہیں ممبر شریف پر، وہاں ساتھ میں ایک سچائی اور بھی ہے کہ محنت کے ساتھ ساتھ جو بھی بات کہتے ہیں یہ دل سے بات کرتے ہیں۔ شاعری اپنی جگہ ہے، انداز بیان اپنی جگہ ہے، لیکن درد اور احساس یہ ہر کسی کو میسر نہیں ہوتا ہے۔ ابھی اس وقت ابھی بھی کچھ لوگوں سے کفیل انور بھائی کے حوالے سے بات ہوئی، جب یہ نہیں آئے تھے تو کہا گیا کہ ان لوگوں پر تو پابندی لگی ہوئی ہے ممبر پہ آنے سے۔ حیرت ہوتی ہے، اللہ تو
شرک کے علاوہ ہر گناہ کو بخشنے والی ذات ہے، بڑے سے بڑے گناہ بخش دیتا ہے، اور یہ پابندیاں لگانا کہ بھئی انہوں نے یہ خطا کر دی ہے، اب سال بھر ان کو ممبر پہ نہ آنے دیا جائے، یہ بات ہماری سمجھ سے باہر جاتی ہے۔ اگر کوئی بندہ کوئی گناہ کرے، پھر اسی سے توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، پھر اسی سے توبہ کرے، پھر وہی گناہ کرے، تب تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اس کو 6 مہینے سال بھر اس کی توبہ کا امتحان لیا جائے۔ لیکن نادانستہ طور پہ اگر کسی شخص کی زبان سے کوئی جملہ نکل جائے اور پھر اس میں وہ اپنی طرف سے وضاحت دے اور اس کے ساتھ وہ توبہ بھی کر لے، تو پھر میری اپنی سوچ تو یہ ہے کہ جب رب معاف کر دے تو پھر بندوں کو بھی تسلیم کر لینا چاہیے۔ بات یہ ہے کہ بندہ اپنے خطا کا اعتراف کر لے، حالانکہ اس میں کئی ساری وضاحتیں بھی ہوئیں۔ بہرحال بھائی کفیل انور صاحب نے اس سے توبہ کی جو جملہ ان کی زبان سے نکل گیا تھا، دانستہ یا غیر دانستہ طور پر، بس دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو حق سننے، حق بولنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سرکار بابو میاں حضور تشریف فرمائے، بڑی بابرکت ذات ہے، نہایت پرہیزگار، متقی، مبلغ مسلک اعلیٰ حضرت اور مصلح قوم و ملت ہے۔ حضرت کی گفتگو ماشاءاللہ ایک ایک جملہ قوم کی اصلاح اور ہدایت کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ حضرت کے علم و عمل اور عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے۔ دیکھیے کچھ ذاتیں ایسی ہوتی ہیں جن کے تعارف کی ضرورت نہیں پڑتی، چہرہ بتا رہا ہے کہ آل رسول ہے، خوشبو یہ کہہ رہی ہے کہ جنت کے پھول ہیں۔ سرکار تشریف فرما ہے، تھوڑی دیر میں آپ حضرات سے باتیں کر لوں، اس لیے کہ وقت کافی ہو چلا ہے۔ حضرت کے بھی انشاءاللہ چند کلمات ہم کو سننے ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ سارے لوگ خیریت سے ہیں؟ کمیٹی والے حضرت تشریف فرمائیں ہیں؟ کمیٹی والے جہاں جہاں بیٹھے ذرا ہاتھ اٹھا کے بتا دیں کمیٹی والے کدھر کدھر بیٹھے۔ ماشاءاللہ پورے مجمع کو کمیٹی والوں نے گھیر رکھا ہے۔ ایک بندہ ادھر سے جائے گا تو کمیٹی والے ادھر سے روکیں گے، ادھر سے جائے گا تو ادھر سے روکیں گے۔ بہرحال آج جنہوں نے انتظام کیا وہ بھی حضور کی ذکر سننے والی جماعت میں بیٹھے ہیں، اور جنہوں نے انتظام نہیں کیا جو صرف سننے آئے ہیں وہ بھی سامعین کی حیثیت سے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے مولا کریم ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ اعلیٰ حضرت امام عشق و محبت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے۔ کیا بات ہے! حضور آئے، حضور کے صدقے میں کائنات بنائی گئی۔ سنیوں مقدر پہ ناز کرو، 2-3 گھنٹے جلسہ سن کے بندہ بھاگ جا کے لیٹ کے کہتا میں نے حضور کی غلامی کا حق ادا کر لیا۔ غور سے میری بات سننا، رب نے کتنا بڑا احسان کیا ہے کہ تجھے اور مجھے حضور کی امت میں پیدا فرما دیا ہے۔ یہ اتنا بڑا احسان ہے کہ اگر اسی کے بدلے میں رات و دن سجدے میں پڑے رہے تب بھی رب کے اتنے احسان کا حق ادا نہیں ہو سکتا کہ اس نے ہمیں حضور کی امت میں پیدا کیا ہے۔ حضور کی امت میں پیدا ہونا یہ خود میں اتنے بڑے شرف کی بات ہے، آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ جس کی امت میں پیدا ہونے کی نبیوں نے دعائیں کی ہیں، نبیوں نے حسرتیں کی ہیں، جب امت کے درجات کو دیکھا تو اس امت کی تمنا کی مالک یہ امت ہمیں دے دے۔ رب نے فرمایا یہ امت میں نے محبوب کو دی ہے، یہ میرے محبوب کی امت ہے۔ اسی میں سے ایک بات بتا دوں، جب پڑھا نبی نے کہ ایک امت ایسی ہوگی جو ذکر تھوڑا کرے گی، اللہ کے تھوڑے پہ راضی ہو جائے گی، اللہ اس کی تھوڑی نیکیوں پہ راضی ہو جائے گا۔ کہنے لگے مالک اتنی شانوں والی امت ہمیں دے دی جائے۔ آواز آئی یہ میں نے اپنے محبوب کی امت بنائی ہے۔ پھر آگے پڑھتے کہ ایک آخری پیغمبر کی امت سب سے بعد میں آئے گی، سب سے پہلے جنت میں جائے گی۔ کہا مالک اتنی عظمتوں والی امت یہ امت مجھے دے دے۔ آواز آئی یہ میری مدینے والے کی امت ہے۔ آپ غور فرمائیے اللہ نے کتنا شرف بخشا ہے اس امت کو۔ آپ اس بات پہ شکر ادا کریں کہ اللہ نے حضور کی امت میں پیدا کیا گیا۔ آج 2-2 منٹ پہ احسان جتانا بھول جائیں گے،
احسان جتانا بھول جائیں گے۔ حضور نے امت کے لیے جو جیل کاٹی ہے نا، آج امت ان کے لیے جلسے میں 5 گھنٹے نہیں بیٹھ سکتی ہے۔ حیرت ہوتی ہے، سوچنا چاہیے باتیں حضور کی ہونا تو پھر سب کچھ بھلا کے حضور کی محفل میں بیٹھنا چاہیے، سب کچھ بھلا کے حضور کی محفل میں بیٹھنا چاہیے۔ کئی بار لوگ کہتے ہیں نہیں گھر کوئی نہیں تھا اس لیے جلدی چلا گیا۔ میں کہتا ہوں جب حضور کی محفل میں آؤ تو گھر کی فکر چھوڑ دو، تم ان کی محفل میں آ کے بیٹھو، وہ تمہارے گھر کی رکھوالی کرنے آ جائیں گے۔ لیکن نیت اچھی رکھنی چاہیے، نیت اچھی رکھنی چاہیے۔ اللہ نے کتنی عظمتیں عطا فرمائی۔ لوح کو پیدا کیا گیا، پھر قلم کو پیدا کیا گیا۔ قلم سے فرمایا اکتب، لکھ۔ قلم نے عرض کی مالک کیا لکھنا ہے؟ کہا چل امتوں کے حال لکھ۔ مالک کس کی امت کا؟ کہا آدم کی امت کے بارے میں لکھو۔ لکھو ایک آدم ہے، ایک اس کی امت ہے۔ آدم کی امت اگر کوئی گناہ کرے گی تو سزا پائے گی۔ قلم نے لکھ دیا، قلم لکھتا رہا۔ لکھتے لکھتے بات آ گئی، حضرت داؤد، دانیال، شیش، حضرت یعقوب، حضرت یوسف۔ لکھتے لکھتے قلم یہی لکھتا چلا گیا۔ اور جب لکھتے لکھتے حضرت عیسیٰ اور موسیٰ کی باری آئی، قلم نے پھر پوچھا مالک کیا لکھنا ہے؟ رب نے فرمایا وہی لکھ جو آدم سے اب تک لکھتا آیا ہے۔ موسیٰ کے نام پہ، حضرت موسیٰ کے نام پہ قلم نے پھر لکھا۔ موسیٰ کی امت ہوگی، گناہ کرے گی، جہنم میں جائے گی۔ حضرت عیسیٰ کی امت کی باری آئی، پھر قلم نے لکھا۔ اور جب محبوب کی باری آئی قلم خود بخود چلنے لگا۔ رب نے فرمایا قلم کیا لکھنا چاہتا ہے؟ کہا وہی جو آدم کی امت کا ہوا، وہی جو دانیال کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو شیش کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو یعقوب کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو یوسف کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو ابراہیم و اسماعیل کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو موسیٰ کی امت کے بارے میں لکھا، وہی جو عیسیٰ کی امت کے بارے میں لکھا۔ کیا لکھنا ہے؟ کہا مالک ایک آخری پیغمبر ہوگا، نام محمد ہوگا اور اس کی امت ہوگی، گناہ کرے گی تو جہنم میں جائے گی۔ رب نے فرمایا ٹھہر جا، بات اب اور نبی کی امت کی نہیں ہے، یہ محبوب کی امت کی بات آ گئی ہے۔ کیا لکھنا ہے؟ کہا نظام بدلا جا رہا ہے۔ محبوب کا امتی اگر گناہ کر دے گا اور 2 بار اگر ایک بار بھی آنکھ میں آنسو لا کے دکھا دے گا، مجھے کرم ہے میری، مجھے قسم ہے میری عزت کی، اس کے ہاتھ اٹھیں گے، میں اس کے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت مصطفیٰ، امت مصطفیٰ۔ ہم حضور کی امت میں پیدا کیے گئے، بڑا احسان ہے میرے رب کا، بڑا احسان ہے میرے رب کا۔ اور دیکھنا قیامت میں پتہ چلے گا جب ان محفلوں کے رزلٹ کھولے جائیں گے، جب نامہ اعمال میں یہ راتیں نکالی جائیں گی، ایک ایک رات کا حساب ہونا ہے، ایک ایک دن کا حساب ہونا ہے۔ دن کہاں گزارا؟ مالک چائے کی دکان پہ بیٹھ کر کے چغل خوریوں میں دن گزر گیا۔ کہاں گزارا؟ یاروں کے ساتھ بیٹھ کے مغرب اور عشاء کا وقت گزار دیا۔ جب آج کی رات کی باتیں کھلیں گی، پوچھا جائے گا کہاں بیٹھے گا؟ بیٹھا تھا مالک میں تو نواب گنج میں بیٹھا تھا، سید زادے کا چہرہ نگاہوں کے سامنے تھا، ایک دیوانہ تیرے محبوب کی باتیں کر رہا تھا، اس نے تیرے کرم کا تذکرہ چھیڑ دیا تھا۔ ہم تو گناہوں پہ بڑے نادم تھے، لیکن جب تیرے کرم کی بات آ گئی مالک یقین ہو گیا ہم بھی جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ جب آج کی رات کا تذکرہ ہوگا، خدا کی قسم جب آج کی رات کے بدلے کا آپ کو نیکیوں کا پلہ دکھایا جائے گا، اس وقت یہ دل کہے گا کاش ہر رات جلسے کی رات ہو جاتی، ہر رات مصطفیٰ کے ذکر کی رات ہو جاتی۔ اگر پوری زندگی ان کی محفل میں بیٹھنا پڑ جاتا، ہم بیٹھے رہتے اور ان کی ذکر کی محفل کو آباد کرتے رہتے اور یہی کہتے رہتے میں سو جاؤں یا مصطفیٰ کہتے کہتے، کلے آگ صلی اللہ کہتے کہتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اصلاح معاشرہ کانفرنس۔ واہ واہ واہ۔ او بھائی ان محفلوں سے پیار کیا کر، ان محفلوں سے پیار کیا کر۔ ہو سکتا ہے کوئی بیٹھک تیری میری قبول نہ ہو سکتا ہے کوئی گواہ نہ ہو، لیکن آج کی محفل ہو، علماء اتنے ہوں اور سامنے حضور کا بیٹا بیٹھا ہو، اور ہم تو پھر بریلی والے سے پیار کرتے ہیں نا، ہم تو بریلی والے سے پیار کرتے ہیں، نسبت والے لوگ ہیں، ڈائریکٹ اپنے ہاتھ کچھ نہیں آتا ہے، ہم تو اس نظریے کے لوگ ہیں، تیری سرکار میں لاتا ہے رضا اس کو شفیع، جو میرا غوث ہے اور لاڈلا بیٹا تیرا۔ ہم تو نسبت والے لوگ ہیں، نسبت والے لوگ ہیں۔ رات کا آخری پہر ہے اور اس رات پہر میں دعائیں مقبول ہوتی ہیں، دعائیں مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ یقین رکھنا نوجوانوں،
حضور نے ہماری بڑی فکر کی ہے، حضور نے بڑی فکر کی ہے ہماری، بڑا درد ہے حضور کے سینے میں ہمارا۔ وہ کہا تھا کسی نے آ گئے قبر میں بھی چھڑوانے، درد کتنا ہے امتی کے لیے، اتنا کافی ہے زندگی کے لیے، رکھ لیں آقا جو نوکری کے لیے۔ اعلیٰ حضرت نے کہا تھا ہم مجھ سے کیا ہے، ہم گندے نکمے کمین، مہنگے ہوں کوڑی کے تین، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود، کون ہمیں پالتا تم پہ کروڑوں درود۔ بھائی خدا کی قسم حضور کے سوا ہمیں کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے، کوئی منہ لگانے والا نہیں ہے۔ آج محفل سجی ہے نا حضور کی محفل سجی ہے، آج مانگنا زہرا کے لالوں کی بھیک، آج مانگنا عبداللہ کے لخت جگر کے در کی خیرات، حضور کے بیٹوں کا صدقہ دے دے کے مانگنا ان کے بیٹوں کی خیرات۔ جانتے ہو میں نے کہا ہم حضور کے محفل میں 5 منٹ نہیں بیٹھ پاتے، حضور نے ہمارے لیے نا 3 سال 2.5 سال شاب ابی طالب میں جیل کاٹی ہے، شاب ابی طالب میں جیل کاٹی ہے میرے حضور نے، قید کاٹی ہے۔ آج کی جیل میں ہر چیز مہیا ہوتی ہے، یہاں تک کہ پنکھے بھی ہیں، کھانا بھی ہے، پانی بھی ہے، لیکن وہ شاب ابی طالب کی سختیاں کوئی سوچ سکتا ہے؟ جہاں پانی بھی بند ہے، سبزی بھی بند ہے، کھانا بھی بند ہے، یہاں تک کہ سایہ تک نہیں ہے جس سے سر چھپا سکے لوگ، لیکن میرے محبوب نے امت کے لیے 2.5 سال بڑی مشقت کے ساتھ گزارے، بڑی مشقت کے ساتھ دن گزارے۔ میں فلسطین کے بچوں کو دیکھ رہا تھا، 2 بہن بھائی چھوٹے چھوٹے رو رہے تھے، اللہ عقل دے تو سمجھنا میری بات کو، وہ رو رہے تھے۔ کسی کیمرے والے نے پوچھا کیوں رو رہے ہو؟ انہوں نے کہا کئی دن سے کھانا نہیں کھایا ہے، بھوکے سو جاتے ہیں، بھوکے اٹھ جاتے ہیں، درد ہے یہ فلسطین کا۔ پھر بچے نے رو کے کہا تھا کم سے کم ماں ہوتی تو بھوکا نہیں سونے دیتی، ماں ہوتی تو بھوکا نہیں سونے دیتی۔ پتا چلا ماں باپ اتنا درد اولاد کا رکھتے ہیں، اگر ماں ہو اولاد بھوکی نہیں سوتی ہے۔ میں آپ سے پوچھوں آپ کے ہوتے ہوئے ماں بھوکی سو جاتی ہے، تمہارا پیٹ کیسے بھر جاتا ہے؟ ماں ہوتی ہے تو بچوں کو نہیں رونے دیتی ہے، تمہارے ہوتے ہوئے ماں روتی ہے، بتاؤ تم کیسے رہ لیتے ہو؟ کبھی خیال آیا آپ کو؟ کبھی سوچا آپ نے؟ آتے ہی کہتے ہو بیوی کھانا لگا، دسترخوان پہ کھانا رکھ، بیوی نے کھانا لگایا، آپ نے کھایا، پیٹ بھر کے سو گئے۔ کیا ایک بار بیوی سے یہ نہیں پوچھا بتا میری بوڑھی ماں نے کھایا کہ نہیں کھایا؟ بتاؤ اس کو روٹیاں ٹھنڈی دی تھی کہ گرم دی تھی؟ آج ماں کہتی ہے لخت جگر نور نظر ٹھنڈی روٹی نہیں کھائی جاتی، تو بیوی میں کے کہنے میں آ کے کہہ دیتے ہو کہ تم نے جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہیں، جو اب تم بڑھاپے میں گرم روٹی مانگ رہے ہو۔ یار یہ بڑھاپے میں ان کا شوق نہیں ہے، خدا کی قسم یہ جوان تھے نا، تو نے ان کی جوانی کو سمجھا نہیں۔ تیرا پچا کچا مل گیا تو ماں اسی سے پیٹ بھر لیتی تھی، اگر تو سب کھا لیتا تھا ماں بعد میں کچن میں جاتی تھی، سارے برتن کھول کے دیکھتی تھی، اگر کچھ نہیں ملتا تھا ماں پانی پی کے سو جاتی تھی۔ تم نے اٹھ کے کہا ماں کھایا کہ نہیں؟ وہ کہتی پگلے میں نے دوپہر زیادہ کھا لیا تھا، ابھی بھوک نہیں لگی ہے۔ اور یار یہ تو ماں ہوتی ہے، تیرا بچہ مل جاتا ہے تو کھا کے سو جایا کرتی ہے، کچھ نہیں ملتا ہے پانی پی کے سو جایا کرتی ہے۔ آج تم کہتے ہو کہ جوانی میں بڑی گرم روٹیاں کھائی ہیں، اور یار جب یہ جوان تھی تب تو نے اس کی زندگی کو نوٹ نہیں کیا ہے، تب تو نے اس کی زندگی کو سمجھا نہیں ہے۔ اگر نہیں سمجھا ہو، جوان ہو، گھر میں ماں ہو، تو جا کے دیکھ لینا خدا کی قسم، جس کو بھی بخار آ جاتا ہے وہ بستر پہ لیٹ جایا کرتا ہے، جو بیمار ہو جاتا ہے وہ کام چھوڑ دیتا ہے، لیکن ماں کو پتا چل جائے میرا بیٹا کویت سے آ رہا ہے، دبئی سے آ رہا ہے، پٹنہ سے آ رہا ہے، کولکاتہ سے آ رہا ہے، کالج سے آ رہا ہے، یونیورسٹی سے آ رہا ہے، مدرسے سے آ رہا ہے، طبیعت کتنی بھی خراب ہو ماں حساب لگاتی ہے میرے بیٹے کو کیا پسند ہے، اسے بریانی پسند ہے کہ قورمہ پسند ہے کہ سبزی پسند ہے۔ ماں بیماری کو بھول جاتی ہے، تیرے لیے کچن میں چلی جاتی ہے، بخار کی شدت کے عالم میں طرح طرح کے کھانے بناتی ہے، پھر تو تھک کے گھر میں آتا ہے۔ چاہیے تو یہ تھا کہ تو پانی لے کے ماں کی طرف دوڑتا، لیکن ماں تیری طرف دوڑ جاتی ہے، کبھی سینے سے لگاتی ہے، کبھی ماتھے کو چومتی ہے۔ تیرے لیے ماں نے دسترخوان لگایا، تو نے دیکھ کے کہہ دیا امی مجھے یہ کھانا پسند نہیں ہے۔ ماں نے یہ نہیں کہا تھا میرے بخار کا خیال کر، اس نے یہ نہیں کہا تھا مئی جون کی گرمی کا خیال کر، تو ایسی گاڑی میں بیٹھ کے آیا ہے، میں نے دیکھ چولہے پہ بیٹھ کے کھانا بنایا ہے۔ ماں کچھ نہیں کہتی ہے، ماں کو اگر یہ لگتا ہے میرے بیٹے کو یہ پسند نہیں ہے تو ماں ارادہ بدل دیتی ہے، فوراً کچن میں جاتی ہے، ماں دوسری طرح کا کھانا بناتی ہے۔ آج ماں
کہتی کہ بیٹے ہمیں گرم روٹی چاہیے تو تمہارے چہرے بگڑ جایا کرتے ہیں، او خدا کا واسطہ اپنی زبانوں کو لگام دو، کبھی ماں سے اونچی آواز میں بات نہ کرنا، اپنی بیویوں پہ لازم کر دو، لقمہ ہمارے حلق میں بعد میں جائے گا، پہلی روٹی میری ماں کے آگے جانی چاہیے، پہلا لقمہ میری ماں کے حلق میں جائے گا، اس لیے کہ ہم تب کھائیں گے جب ہماری ماں کے پیٹ کے اندر رزق چلا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، عظمت والدین، اصلاح معاشرہ، سبحان اللہ۔ ماں کی عزت کیا کرو، کبھی ماں کو بھی بٹھاؤ۔ واہ واہ واہ۔ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں ہم میں کتنے لوگ ہیں، کئی لوگ تو ایسے ہوں گے جنہوں نے مہینوں سے ماں کے ساتھ نہیں کھایا ہوگا، مہینوں سے ماں کے ساتھ کھانا نہیں کھایا ہوگا، کتنے ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے سال بھر سے نہیں کھایا ہوگا اپنی امی کے ساتھ کھانا، کتنے ایسے ہوں گے جنہوں نے 10 سال سے کھانا نہیں کھایا ہوگا۔ کیوں نہیں کھاتے؟ بھول گئے تمہیں یاد نہیں؟ جب تم کام سے دیر سے آتے تھے، اسکول سے دیر سے آتے تھے، سب کھا لیتے تھے، لیکن ماں کہتی تھی جب تک میرا گڈو نہیں آئے گا کھانا نہیں کھانا، جب تک میرا لال نہیں آئے گا میرا کھانا نہیں کھانا ہے، جب تک میرا شہزادہ نہیں آئے گا مجھے کھانا نہیں کھانا ہے۔ آج ماں کے بغیر کھا لیتے ہو، ہمیں خیال تک نہیں آیا۔ اور یار بیوی سے کہہ دو پہلی روٹی میری ماں اور باپ کے لیے جانی چاہیے، یہ لازم کرو اپنے گھروں کے اندر۔ آج بھی مائیں رو رہی ہیں، جلسوں کی کمی نہیں ہے، تبلیغ کی کمی نہیں ہے، برابر جلسے ہو رہے ہیں، لیکن آج بھی مائیں نا پیار کو ترس رہی اولاد کے۔ چیلنج ہے میرا، کتنے بھی اچھے سے اچھے ہوٹل میں جا کے کھا لو، 5 اسٹار میں جا کے کھا لو، خدا کی قسم جو ماں کے ہاتھوں سے لقمے کھانے میں مزہ آتا ہے نا، وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں کھانے میں مزہ نہیں آتا ہے، نہیں آتا۔ آج کے بعد نہ جلسے سے اٹھ کے جاؤ نا، یہ عہد کرنا کہ صبح کو سب سے پہلے اٹھ کے اپنی ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ جن کی مائیں ہیں وہ عہد کریں کہ ہمیں ماں کے ساتھ کھانا کھانا ہے، جن کے پاس باپ ہیں وہ عہد کریں آج اپنے باپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے، باپ کے ساتھ کھانا کھانا ہے۔ عید آتی ہے خالی السلام علیکم ابا جی، یار سینے سے لگنا، اس کا سینہ تڑپ رہا ہے تیرے سینے سے لگنے کے لیے۔ بچپن میں وہ تجھے گود میں اٹھاتا رہا، جب سے تو نے ہوش سنبھالا تو نے سینہ دور کر دیا اپنے باپ سے، لگ اس کے سینے سے۔ خدا کی قسم جسے ڈاکٹر یہ کہہ دے نا کہ اسے 6 مہینے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اسے 5 مہینے میں ہارٹ اٹیک ہو جائے گا، اس باپ کو بیٹے کے سینے سے لگا دو، خدا کی قسم اس کے سینے کی لگنے کی برکت سے اللہ باپ کو ہارٹ اٹیک کی بیماری سے بچا ڈالے۔ اللہ اللہ لگائیں گے سینے سے انشاءاللہ باپ کو، سارے وعدہ کریں انشاءاللہ، زور سے کہیں انشاءاللہ۔ جاؤ چیلنج ہے میرا باپ کیا ہوتا ہے دیکھو۔ منڈی میں ایک ایک بندہ جو ٹفن لے کے کھڑا ہو، جس کے ہاتھ میں تھیلا ہو، کمر جھک گئی ہو، بال سفید ہو گئے ہو، پوچھنا کیوں آیا ہے، وہ کہے گا یار بچوں کے لیے آیا۔ جس عمر میں اسے آرام کرنا تھا نا وہ بچوں کے لیے منڈی میں آ گیا، وہ بازار میں آ گیا یار بچوں کے لیے۔ کتنی قربانیاں ہوتی ہیں ایک باپ کی اولاد کے لیے۔ خدا آج کے بعد اس جلسے سے یہ سبق لے کے جاؤ، ہمیں اپنے ماں باپ کی عزت کرنی ہے۔ اگر یہ چلے گئے تو ترس جاؤ گے، ترس جاؤ گے۔ دنیا کی ساری دولت لے کے بھی پھرو گے نا، کوئی ماں لا کے نہیں دے سکتا ہے، کوئی ماں لا کے نہیں دے سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا پیر ہو، بڑے سے بڑا ولی ہو، خدا کی قسم سب کی زندگی میں ماں رب کی بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، بہت بڑی نعمت ہوتی ہے ماں سبھی کے لیے۔ ترس جاؤ گے، آج ہے تو عزت نہیں کر رہے، آج ہے تو قدر نہیں ہے ماں کی، آج ہے تو لحاظ نہیں ہے، کل جب ماں نہیں ہوگی نا تو یہ آنکھیں ترسیں گی ماں کو دیکھنے کے لیے، ڈھونڈیں گی یہ نگاہیں، لیکن ماں نظر نہیں آئے گی، ماں نظر نہیں آئے گی۔ لوگ پیسے کے لیے ماں چھوڑ دیتے، پیسے کے لیے باپ کو چھوڑ دیتے، دولت کے لیے اپنوں کو چھوڑ دیتے ہو تم۔ کیا ہے تمہارے پاس؟ کتنی دولت ہے؟ ساری کائنات میرے محبوب کے دامن میں گئے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں مالک کونین ہیں کو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، سب کچھ محبوب کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن جانتے ہو ایک دن میرے نبی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھے رو رہے ہیں۔ عمر فاروق اعظم نے آ کے کہا تھا یا رسول اللہ اگر کسی نے تکلیف پہنچائی ہے محبوب بتائیں بچے قربان کر دیں گے، آنکھ دکھائی ہے کسی نے آنکھیں نکال لیں گے اس کی،
کسی نے زبان دکھائی ہے زبان کاٹ لیں گے. یا رسول اللہ روئے کیوں؟ میرے نبی نے کہا تھا عمر آج مجھے میری ماں کی یاد آ گئی ہے, آج مجھے میری ماں کی یاد آ رہی ہے. صحابہ تڑپ جاتے ہیں, یا رسول اللہ آج بھی ماں کی یاد آتی ہے. جی عمر آج بھی ماں کی یاد آتی ہے. عمر آج کہتے ہیں یا رسول اللہ یاد کیسے آ گئی؟ کہا جانتے ہو عمر, آج جب مصلی پہ آیا ہو 10,000 کی تعداد میرے پیچھے کھڑی ہے, میرے دل میں خیال آیا میری ماں نے تب دیکھا تھا جب میں چھوٹا سا تھا, کاش آج میری ماں آمینہ ہوتی, اتنے سارے مجمع کو اتنی بڑی تعداد کو بیٹے کے لیے کھڑا ہوتے دیکھتی, آج میری ماں کا کلیجہ ٹھنڈا ہو جاتا. آج عمر میرا جی چاہتا ہے کاش میں مصلی پہ کھڑا ہوتا, میں رب کی عبادت کرتا ہوتا, نماز پڑھاتا ہوتا, میری ماں حجرے کے اندر ہوتی, ہلکے سے پردہ ہٹ جاتا, آواز آتی بیٹا محمد میری بات سن کے چلا جا. آقا کہتے ہیں اے عمر میں نماز توڑ دیتا, مصلی چھوڑ دیتا, ماں کی خدمت میں چلا جاتا. آقا عبادت چھوڑ کر کے ماں کی خدمت میں جاتے. میرے نبی نے کہا تھا ہاں عمر, اس لیے کہ اگر ماں راضی ہوتی ہے تبھی پیدا کرنے والا خدا راضی ہوا کرتا. ہاں اللہ سے ماں کی لمبی عمر کی دعائیں مانگا کر. ماں چلی جاتی ہے نا پھر دعائیں دینے والے چلے جاتے, دعائیں دینے والے چلے جاتے. ماں چلی جاتی ہے تو کوئی دعائیں دینے والا پیچھے نہیں رہتا. آج نا 500 کا نوٹ دے کے کہتے ہیں مفتی صاحب دعا کرنا, 1000 روپے دے کے کہتے ہیں دعا کرنا. خدا کی قسم ہم لوگ پیسے لے کے بھی شاید وہ دعا نہ کر سکے جو ماں بنا لالچ کے اپنی اولاد کے لیے دعا کر سکتی ہے, جو باپ اپنی اولاد کے لیے بنا لالچ کے دعا کرتا ہے. آج پیسہ سبھی کے پاس ہے لیکن پیار سب کے پاس نہیں ہے, پیار سب کے پاس نہیں ہے. پیار بانٹو, ماں باپ کی قدر کرو, ان کی عزت کرو. ماں باپ بڑی دولت ہے لیکن ماں باپ سے بھی زیادہ پیار اگر ہم سے کوئی کرتا ہے تو وہ ہمارا نبی کیا کرتا ہے. ہمارے حضور ہم سے ماں باپ سے زیادہ پیار کرتے ہیں, ہم سے زیادہ, اب ماں باپ سے زیادہ ہم سے پیار کرتے ہیں. کیسے؟ شاہ ابی طالب کو آپ دیکھیں, وہ سختیاں, وہ بھوک, وہ پیاس, حضور نے صحابہ کو بھیجا. جب دیکھا نا بچے بھوک سے تڑپ رہے, اور جب بچے روتے تھے نا تو دشمن خوشیاں مناتے تھے, تالیاں بجاتے تھے, کہتے دیکھو محمد کے چاہنے والے معاذ اللہ کیسے تڑپ تڑپ کے رو رہے ہیں. اللہ اکبر, ایسا وقت گزرا ہے شاہ ابی طالب میں. اللہ ہم سب کو سمجھ عطا فرمائے کہ بچے ماؤں کی گود میں بلک بلک کے دم توڑ رہے تھے, ماؤں کے سینے کا دودھ خشک ہو گیا تھا. محبوب نے کسی کو بھیجا, کہا جاؤ جا کے گلیوں میں دیکھو کوئی بھی چیز ملتی ہو تو خرید کے لے آؤ. مکے کے دشمنوں نے اتنا ستم کیا تھا کہ منڈی میں آنے والا سامان پہلے سارا خرید لیا تاکہ حضور تک نہ پہنچنے پائے. غلام دوڑ کے گئے یا رسول اللہ کوئی سبزی نہیں ہے, کھانے کا سامان نہیں ہے, سارا لوگ خرید کے لے جا چکے ہیں. میرے نبی نے کیا فرمایا؟ بلایا سب کو, کہا سنو یہ میرے دشمن ہیں, تم چاہو کسی کے پیچھے بچے جوان ہیں, کوئی گھر میں بوڑھے ماں باپ چھوڑ کے آیا ہے, میرے لیے کسی نے بیوی چھوڑی ہے, جاؤ اپنے پریوار کے ساتھ جا کے رہو, جو میرے ساتھ ہوگا ہوتا رہے گا. سب نے تڑپ کے کہا تھا یا رسول اللہ ہم آپ کو چھوڑ کے نہیں جا سکتے ہیں. میرے نبی نے کہا تمہارے بچوں کے سوکھے ہونٹ دیکھ رہا ہوں, تڑپتے ہوئے بچے ماؤں کی گود میں دم توڑ رہے ہیں, جاؤ واپس جا سکتے ہو. سب نے کہا تھا یا رسول اللہ بچوں کی موتیں گوارا ہے لیکن تیرے دامن کو چھوڑنا گوارا نہیں ہو سکتا ہے. یا رسول اللہ ہمیں نہیں جانا ہے. میرے نبی نے جب اتنا سنا ہے سرکار غلاموں کے ساتھ رہ رہے ہیں, اب اسی شاہ ابی طالب کی ایک جھلک آپ کو دکھاتا چلو. میرے نبی آئے ہیں, حضرت خدیجۃ الکبریٰ سامنے آ جاتی ہیں. آقا کریم فرماتے ہیں خدیجہ میری شہزادی نظر نہیں آ رہی ہیں. حضور کی شہزادی خدیجۃ الکبریٰ کی پیٹھ کے پیچھے کھڑی ہیں. میری فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میری کمر کے پیچھے چھپ کے کھڑی ہے. بتاؤ نا خدیجہ سامنے کیوں نہیں آتی میری بیٹی؟ عجیب رشتہ ہوتا ہے باپ کا بیٹی کے ساتھ. اور پھر فاطمہ تو میرے نبی کے جگر کا ٹکڑا ہے, وہ بیٹی ہے جسے نبی فرمایا کرتے تھے فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اللہ اکبر. آقا کہتے ہیں خدیجہ میری فاطمہ کہاں ہے؟ یا رسول اللہ میری کمر کے پیچھے ہے, میری کمر کے پیچھے ہے. کہا سامنے کیوں نہیں آتی؟ آقا اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ بھوک کی وجہ سے چہرہ اترا ہوا ہے, باپ کے سامنے آئیں گی شاید باپ کا دل نہ ٹوٹ جائے, اس لیے فاطمہ سامنے نہیں آ رہی ہے. میرے نبی نے کہا تھا لاؤ میری بیٹی کو سامنے. جب سیدہ سامنے آئی ہے آقا کریم نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا, کہو فاطمہ خیریت سے تو ہے؟ بیٹی نے کہا تھا ابا اب بھوک برداشت نہیں ہو رہی ہے. میرے نبی نے اس شاہ ابی طالب کے اندر بیٹی سے یہ نہیں کہا
تھا اللہ سے روٹی مانگی جائے, اللہ سے من و سلوہ کا سوال کیا جائے. آقا نے بیٹی کا ہاتھ پکڑا ہے, شب ابی طالب کا چکر لگایا, ایک درخت کے نیچے کچھ سوکھے پتے نظر آئے گئے. میرے نبی نے وہی پتے اٹھائے اور بیٹی کی گود میں ڈالنا شروع کر دیے. جب بیٹی کی گود میں میرا نبی سوکھے پتے ڈال رہا ہے تب فرشتوں میں شور ہو جاتا ہے, اے مالک دیکھ تو سکی, یہ تو تیرا لاڈلا پیغمبر ہے. اے پروردگار, پہلے نبیوں کی امت نے اگر کھانے کا سوال کیا ہے, من و سلوہ جنت سے اتارا گیا ہے, اے اللہ یہ تیرے محبوب کی بیٹی ہے, آج بھوکی ہے, فاقے سے ہے, اجازت دے جنت کا کھانا لے کے چلے جائیں. آواز آئی, فرشتوں تم محبوب کی بھوک دیکھ رہے ہو, میں محبوب کی ادا دیکھ رہا ہوں, محبوب کی ادا دیکھ رہا ہوں. چپ ہو جاؤ, اب محبوب کا بھی تو دیکھو فیصلہ کیا ہے. میرے نبی نے بیٹی کی گود میں پتے ڈالے اور اس کے بعد ہاتھ اٹھا کے کہا تھا, یا اللہ شب ابی طالب کی بھوک کے بدلے میں کچھ دے یا نہ دے, تیری مرضی ہے, قیامت کے دن میری امت کو جنت کا پروانہ عطا فرما دینا. او بھائی, اتنے احسانات میرے نبی نے کیے. آج امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے, امت کی بھی ذمہ داری بنتی ہے حضور سے وفا کرے, حضور سے محبت کرے. یہ ساری جو پیار محبت ہے کس نے سکھائے؟ حضور نے. ورنہ انسانیت کا تو ایک بازار لگتا تھا, کسی کونے میں ماں بکتی تھی, کسی کونے میں باپ بکتا تھا, کہیں بیویوں کو بیچا جاتا تھا. یہ حالات تھے اور غریب کی کوئی عزت ہی نہیں تھی. آج جو ہمیں عزتیں ملی ہیں مدینے والے کی چوکھٹ کے صدقے میں عزتیں ملی ہیں. ہمیں ہر حال میں سوچنا چاہیے, ہم جو بھی ہیں حضور کے صدقے میں, ہم جو بھی بنے ہیں حضور کے صدقے میں بنے ہیں. میں آج تک وہ بات نہیں بھولا, میرے حضور کھڑے ہیں. اتنے میں نا ایک مزدور آ گیا, مزدور آیا, ماتھے پہ پسینہ, کپڑوں پہ مٹی. السلام علیکم یا رسول اللہ. میرے نبی نے جواب دیا, فرمانے لگے خیریت تو ہے؟ جی حضور. آقا فرماتے مصافحہ نہیں کرو گے؟ یا رسول اللہ کون ہے جو آپ کو چھونا نہیں چاہتا؟ محبوب مجبوری ہے. کیا بات ہے, مزدوری کرتا ہوں. حضور چھالے ہیں ہاتھ میں. آقا کہاں میرے ہاتھ, کہاں آپ کے ہاتھ؟ محبوب کیسے؟ میرے نبی نے فرمایا دکھا. جب مزدور نے ہاتھ آگے کیے نا تو میرے محبوب نے اس کے ہاتھوں کو چوما. جیسی چوما نا چیخ نکل گئی مزدور کی. یا رسول اللہ اتنی عزت ہے, اتنی عزت ہے. آج کوئی مزدور کو مزدوری نہیں دیتا, آقا دھکے مار کے نکال دیا جاتا ہے. یا رسول اللہ آپ کے علاوہ اتنی عزتیں کسی نے نہیں دی. فرمایا سنو کیا پریشانی ہے؟ کہ آقا اسی مکے کے اندر انہی اطراف و جوانب میں مزدور کی مزدوری عطا دی نہیں جاتی ہے. آقا ذلیل کیا جاتا ہے, دھکے دیے جاتے ہیں, جوتیوں میں بٹھایا جاتا ہے, ذلیل کیا جاتا ہے, تب جا کے کہیں کچھ دے دیا جاتا ہے. آقا کریم نے فرمایا پریشان نہ ہو, آج میں نظام بنا دے رہا ہوں. میرے نبی نے اس دن اعلان کیا تھا مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دے دی جائے. جب یہ اعلان کیا ہے رونے لگ جاتا ہے مزدور, کہتا یا رسول اللہ اتنی عزت کسی نے بھی نہیں دی. آقا کہتے ہیں ٹھہر تو صحیح, ابھی بس نہیں کیا ہے, لو ایک اور سرٹیفکیٹ دے رہا ہوں. آقا کون سا؟ کہ دنیا مزدور کو ذلیل سمجھتی ہے, میں عزت دے رہا ہوں. فرمایا جا زمانے کو بتا دے القاسم حبیب اللہ جو مزدوری کرے گا اللہ قیامت میں اپنے محبوبوں کی جماعت میں کھڑا کرے. اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اللہ اکبر. جانتے ہیں یہ عزت ہے کس نے دی؟ حضور نے دی. اب ہم پر لازم ہے کہ مزدور کی مزدوری پسینہ سوکھنے سے پہلے دیں گے کہ نہیں انشاءاللہ. جو اکثر زمیندار ہوتے ہیں نا وہ تو خون چوس لیتے. کوئی زمیندار بیٹھا ہو تو برا نہ ماننا, یہ کڑوی سچائی ہے. کچھ دن پہلے جب لاک ڈاؤن لگا تھا, اگر مزدوری 300 روپے تھی تو لوگوں نے 100 روپے میں کام کرایا, مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا اس میں بھی. اسے انسانیت سمجھتے ہو؟ کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھانا یہ انسانیت نہیں ہے, یہ سب سے بڑی جہالت ہے. 100 روپے میں مزدوریاں کرائیں. او بھائی قیامت میں اللہ کو منہ دکھانا ہے, منہ دکھانا ہے. اللہ اپنے معاشرے کو بہتر کرے, ایک دوسرے میں پیار بانٹے. یہ بھی تو آپ کر سکتے تھے, اگر کسی کے گھر پہ کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے آپ اپنے گھر کا اٹھا کے دے دیتے. یہ بھی تو کر سکتے تھے نا.
لیکن کہتا چل میرے کھیت میں گیہوں کی کٹائی کرا دے, دھان کی کٹائی کر لے, میرا جنگل میں کام کرا دے. مزدوری 500 روپے تھی, لوگوں نے 200 روپے میں کام کرایا, مجبوریوں کا فائدہ اٹھایا. تمہیں کیا لگتا ہے وقت گزر گیا, بات بھلا دی گئی ہوگی نہیں, تیرے کندھوں پہ جو بیٹھے ہیں یہ ساری باتیں لکھ چکے ہیں. کس کی مجبوری کا تو نے فائدہ اٹھایا ہے, کس کو 500 کی جگہ تو نے 250 دیے ہیں, کس کو 1000 کی جگہ تو نے 500 دے کر کے ٹالا ہے. یہ سارا لکھ دیا گیا ہے. آج کے بعد کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھانا. اللہ نے اگر توفیق دی ہے, وہ یار لوگ کہتے ہیں جنت جنت جنت, ایسے جنت نہیں ملتی ہے, اور جنت کسی کے باپ کی پپوتی بھی نہیں ہے جو یوں ہی مل جائے گی. جنت کے لیے محنت بھی کرنا پڑے گی, عمل بھی کرنا پڑے گا. اگر یہ چاہتے ہو آسانی سے جنت مل جائے تو سنو, اگر تمہارے سامنے کوئی بھوکا آ جائے, مجبور آ جائے, تو اسے بچا کچا نہ دے, اپنے آگے سے اپنی ضرورت کا اٹھا کے دے دے. اللہ تیرے لیے جنت میں کھانے کا انتظام. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان تاج الشریعہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. سبحان اللہ. سرکار بابو میاں حضور تشریف فرمائے, مبلغ مسلک کے اعلیٰ حضرت, صوفی با صفائے, متقی پرہیزگار آدمی ہے. اللہ سلامت رکھے, حضرت کی عمر میں بے پناہ برکت عطا فرمائے. آمین. آج میں جو بات کہنا چاہ رہا ہوں نا, جنت اتنی سستی نہیں ہے, محنت سے ملے گی جنت, کوشش کرنی پڑے گی, کام کرنے چاہیے. اعلیٰ حضرت نے کہا کام وہ لو لیجئے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے, ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود. یاد رکھیے گا, معاشرے کو بہتر کرے, پیار بانٹے, محبتیں تقسیم کرے, برا نہ ماننا. آج نا ایک ہی دسترخوان پہ 5 بھائی بیٹھے ہوتے ہیں, لیکن 5 میں سے ایک دوسرے سے بات کرنے کی فرصت نہیں ہوتی, سارے فون میں لگے رہتے ہیں. دسترخوان پہ بھی فون پہ لگے پڑے, صبح سے شام تک فیکٹری میں آفس میں کام کیا, شام میں بیٹھ کے ایک دوسرے کا حال پوچھنا تھا, لیکن نہیں, گھر میں آئے موبائل میں لگ گئے, گھر میں آئے موبائل میں لگ گئے, باہر بھی موبائل میں, گھر میں بھی موبائل میں. ایک دسترخوان پہ بیٹھ کے بھی اجنبی بنے بیٹھے, ایک گھر کے افراد بھی اجنبی بنے بیٹھے. کیا ہے یہ؟ اس سے رشتے ٹوٹتے جا رہے ہیں, دوریاں بڑھتی جا رہی ہیں, درد ختم ہوتا جا رہا ہے ایک دوسرے کا. نہ کریں ایسا, جب گھر میں آیا کرو فلائٹ موڈ لگا کے موبائل ایک طرف ڈال دیا کرو, گھر میں بیٹھ کر کے ایک دوسرے کا حال پوچھا کرو, ایک دوسرے کی خیریت پوچھا کرو. اس لیے کہ دولت کے بعد یار کہنے والے بہت ملیں گے, سینے سے لگا کے اپنوں کے علاوہ کوئی تمہیں اپنا کہنے والا نہیں ملے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بے شک وقت دیا کرو اپنوں کو, پیار بانٹا کرو. آج ختم ہوتا جا رہا ہے پیار, بڑی تیزی سے ختم ہو رہا ہے. سارا وقت ہم نے سوشل میڈیا کو دے دیا, سارا وقت. ہاں, اگر بھائی سے بھی بات کر رہا تو کہہ رہا ہے تجھے پتا ہے گورنمنٹ کس کی بن رہی ہے, مطلب اس سے بھی بات کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے تجھے پتا کتنی سیٹیں نکلی. وہ کہتا نہیں میں کام میں تھا, کہہ رہا تو بھی دیکھ, اس کو اتنی ملی ہیں, اس کو اتنی ملی ہیں, تو سرکار بنانے پہ لگا ہے. اور یار تو اپنے گھر کی سرکار بنا, زمانے کی سرکار خود بخود بدلتی نظر آئے گی. ہم سے ہمارے گھر کا نظام نہیں چل رہا ہے, وہ ہم ہندوستان کا نظام چلانے بیٹھے. اپنے اپنے گھروں کے نظام بہتر کرو, ایک دوسرے کو وقت دو, ایک دوسرے سے پیار کرو, ایک دوسرے میں محبتیں بانٹو. یہی اصل ہے, یہی اصل ہے. اور یہ رشتوں کی قدر کرو, رشتوں کی قدر کرو. سارا وقت سوشل میڈیا کو آپ دے رہے. اللہ معاف کرے, میری قوم کی بیٹیاں نا آج کل ریل بنانے پہ لگ گئی ہیں, بیٹے بھی ریل بنا رہے. غیرت آنی چاہیے. کپڑے اتروا دیے اس ریل نے ہماری قوم کی, ننگی کرتی بیٹیاں لا کر کے. نماز کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے, قبر کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے, موت کے نام پہ مذاق ہو رہا ہے. نوجوان قبروں کا مذاق اڑا رہے ہیں, موت کا مذاق اڑا رہے ہیں, جنازوں کا مذاق اڑا رہے ہیں. اللہ کے عذاب سے ڈرو یارو. ٹکو ٹکو کے لیے تم اپنی آخرت تباہ کر رہے ہو, چند روپیوں کی خاطر تم اپنی آخرت کو برباد کر رہے ہو. وہ دن دور نہیں ہے کہ اصلی کفن پہننے والے ہو, وہ وقت بھی دور نہیں ہے جنازے میں لٹا دیا جائے گا, وہ وقت بھی دور نہیں ہے کہ جو تمہیں موت کے بستر پہ لٹایا جائے گا. اپنی آخرت کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو, دین کا مذاق نہ بنانا, دین کے ساتھ کھلواڑ نہ کرنا. یہ کیمرے, یہ ریلیں ہمیں کیا دین سکھائیں گی؟ جو دین مدینے والے نے ہمیں سکھایا ہے, آمینہ کے لال نے ہمیں سکھایا ہے. بریلی کے امام نے کہا تھا اگر عشق کرنا ہے آمینہ کے لال سے کرو, اس کی محبت تمہیں دنیا میں بھی کامیاب کرے گی, آخرت میں بھی کامیاب کرے گی. اگر اس کے عشق میں جی کے جاؤ گے تمہارا جنازہ کہے گا لہد میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے, اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے, تیرے غلاموں کا نقش قدم ہے راہ خدا, وہ کیا بھٹک سکے جو یہ سراغ لے. سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر,
نعرے رسالت فیضان تاج الشریعہ نعرے تکبیر نعرے رسالت سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے چند باتیں میں کہہ چکا ہوں اور بس یہ 2 باتیں اور آخر میں کہہ جاؤں سرکار تاج الشریعہ علامہ اختر رضا خان علیہ الرحمت والرضوان سرکار ازہری میں آپ جانتے آپ نے پوری زندگی حضور کے دین کے لیے وقف کر دی پوری زندگی کبھی لکھتے رہے کبھی پڑھتے رہے سارا وقت لکھنے پڑھنے میں خرچ ہوا بڑی محنت کی دین کے لیے بڑی محنت کی ہے خدا کی قسم جہاں ایک کامیاب اور استعداد عالم تھے نا ساتھ میں کامل پیر بھی تھے لیکن تصوف بھی ان سے سیکھے اور دین کیا ہے یہ بھی میرے تاج الشریعہ نے بتایا اللہ معاف کرے آج ایسا دیکھنے کو نہیں ملتا ہے بہت کم اللہ ماشاءاللہ سرکار تاج الشریعہ کی بارگاہ میں ایک شخص آیا حضور دعا فرما دیں آنکھ کا آپریشن ہونا ہے آپ اٹھے اندر گئے مٹھی بھر کے پیسے لائے اس کی گود میں ڈالے اس نے کہا حضور یہ کیا میں تو دعا کے لیے آیا تھا فرمانے دعا تو کر دی گئی ہے لیکن آپریشن تو پیسے ہی سے ہوا کرتا ہے کبھی کبھی یہ کوشش کریں کہ ہم لوگوں کی بند ہونٹوں کو بھی پڑھ لیا کریں چہرے کی لکیریں بھی پڑھنے کے عادی بنے اور سیکھیں دین کیا ہے ہمیں مصطفیٰ کے دین پہ عمل کیسے کرنا ہے یہ بھی کوشش کریں آج نا جو ہمارے نوجوانوں نے ہمارے بھائی نے جو محفل سجائی ہے پوری کمیٹی نے اللہ کرے یہ ہر سال سجے اور ایک محفل سال میں ہونا ضروری ہے تاکہ ہمارے نوجوانوں تک دین کا سبق سال میں ایک دن ضرور آنا چاہیے ایک محفل کا ہونا ضروری ہے لیکن آپ سے اتنی گزارش کروں گا کہ آپ جب جلسہ کیا کریں نا تو تھوڑی سی خطبہ شعراء کی فہرست چھوٹی رکھا کرے تاکہ ایک ذمہ دار گفتگو ذمہ داری کے ساتھ صحیح وقت میں ہو جایا کرے اب 3:15 بجنے کو ہیں اور 3:45 تک لگ بھگ فجر کا وقت بھی بلکہ 3:36 یا 36 پہ شروع ہو 3:45 بجے فجر کا وقت شروع ہو رہا ہے حضرت کی گفتگو بھی ہونی ہے اور دعا بھی ہونی ہے سلام بھی ہونا ہے پھر ہمیں فجر بھی پڑھنی ہے آپ سے اتنی سی گزارش ہے ذرا آپ زیادہ لمبی لسٹ نہ کیا کریں بس ایک ذمہ دار خطیب بلائیں کسی کو بھی آپ بلائیں صحیح وقت میں اس کو بیٹھائیں ایک پیغام قوم کے نام ہو تھوڑی بہت نعتیں ہوں بزرگوں کی دعا ہو جائے اور پھر صلاۃ و سلام ہو جائے تاکہ محفل میں آنے والے لوگوں پر محفل سے جانے سے پہلے حضور کے دین کا کچھ سبق ان کے ہاتھ آ جائے باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ سارے وعدہ کریں انشاءاللہ ماں کی عزت کریں گے انشاءاللہ سارے وعدہ کر لیں انشاءاللہ ماں کی قدر کریں باپ کی قدر کریں لوگوں کی ضرورتوں کو سمجھیں کسی کی مجبوری کا فائدہ نہ اٹھائیں انشاءاللہ مدلل مفصل گفتگو زندگی رہے گی اور صحیح وقت پہ اگر موقع ملے گا گفتگو کرنے کا انشاءاللہ گفتگو کی جائے گی اللہ تعالیٰ راکین کمیٹی کی کوششوں کافشوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے آج جو یہ محفل سجائی ہے نا کسی نے اپنے نام و نمود کے لیے نہیں مدینے والے محبوب کے لیے سجائی گئی تھی اگر کوئی بھی یہاں نہ رہ جائے سارے بھی بندے اٹھ کے چلے جائیں بس اگر ذکر کرنے والا باقی رہ جائے تب بھی حضور کی محفل کی شان پہ فرق نہیں آیا کرتا ہے شان پہ فرق نہیں آیا کرتا محفل حضور کی ہے اگر کبھی یہ مت سوچنا کئی بار لوگوں نے جا کے کہا دو ختم جلسہ کیا ہوا کہ سارے لوگ چلے گئے میں نے کہا یار منہ بند کر اگر سب بھی چلے جائیں نا اور باتیں حضور کی ہوتی رہے محفل پھر بھی ختم نہیں ہوگی اس لیے کہ محفل میں صرف انسان نہیں آتے حضور کی محفل میں اللہ کے فرشتے بھی آیا کرتے ہیں اور وہ آج کی محفل کی گواہی بھی دیں گے بس جو ہوئے غلط ان کو معاف فرمائے رب کائنات زندگی نے دیا ساتھ پھر ہوگی ملاقات چمن رہا پھول کھلیں گے زندگی رہی پھر ملیں گے مسافر ہیں ہم بھی مسافر ہو تم بھی کسی موڑ پر پھر ملاقات ہوگی فقیران آئے صدا کر چلے صدا خوش رہو یہ دعا کر چلے سارے لوگ کلمہ شریف پڑھ لیجئے لا الہ اور زور سے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم